الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. کہ اللہ کی شان ہے. جو بات سمجھانا چاہ رہے تھے وہی بات الحمدللہ یہاں پر آنے والی ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے بعد غالباً اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ ایک امت تھی. کیا مطلب؟ ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک اعمال پہ جمی ہوئی تھی. اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا کسی کا. انہیں پتھر کا ہو جائے، دریا کا ہو جائے، سمندر کا ہو جائے، حضرت موسیٰ وغیرہ جتنے بھی نظریات تھے اس سے پہلے کوئی نہیں، بس اللہ. سب پوری دنیا کس کی عبادت کرتی تھی؟ اللہ کی عبادت کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی تھا کچھ، تو اس کے اندر بھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ان کے قوم نے بھی ہے تو ایک زمانے تک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کری. پھر کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے یعوق نصرہ کو ہے تو پوجنا شروع کرے. جو ان کے بڑے اللہ والے تھے ان کو پوجنا انہوں نے شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، بہت بڑے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی دین کا بڑا کام لیا ہے. تقریباً 1000 سال کے قریب انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے 950 سال ان کے اوپر محنتیں کی ہیں. رات میں، دن میں، بازاروں میں، چوکوں میں، ادھر ادھر ان کے مکانات میں، ہر طریقے سے جو حربہ استعمال ہو سکتا تھا، جو طریقہ استعمال ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. مگر قوم کی شقاوت اور قوم کی بدبختی، قوم کی اندر اتنی غلاظت تھی، ان کے ہٹ در میں اتنی تھی کہ ایک بوڑھا اگر رستے سے گزر رہا تھا، بوڑھے نے کہا اپنے جوان بیٹے سے، ارے بیٹا یہ جو بوڑھا دکھ رہا ہے نا سامنے، اس کے قریب مت جانا. تو اس جوان کو غصہ آیا اور باپ کی جو لاٹھی تھی اس لاٹھی لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو مارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام پورے بدن سے لہولہان ہو گئے. اور پھر بعد میں ان کو پکڑ کے ان کو چادر میں ڈالے اور ان کو ہے تو نعوذ باللہ مارکیٹ کے باہر، یعنی گویا کہ جو ان کا محلہ تھا محلے کے باہر ان کو باہر پھینک کر آ گئے. گویا کہ نوح علیہ السلام کو دیکھنا بھی اپنے آپ کو گوارا نہیں کرتے. جیسے ہی نوح علیہ السلام دکھتے تھے اپنے چہرے کو چھپاتے تھے، اپنے چہرے پر پردہ ڈالتے تھے. ارے ان کو دیکھے تو کہاں دن خراب چلے جائیں گے. عورتیں بھی اتنی زیادہ ان کے اندر نفرت بھری ہوئی تھی کہ عورت نے بھی کہا، سے پہلے ہم نے آپ کو بتائے تھے میں تو جہنم میں جانا برداشت کروں گی مگر آپ کی باتیں سن کر میں جنت میں جانا مجھے یہ بات گوارا نہیں. گویا کہ وہ اس لیول پر اور اس بات پر پہنچ چکے تھے کہ بس انبیاء کو دیکھنا، ان کی بات کو سننا اور ان کے مزاج ہی وہ ختم ہو گیا تھا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں زیادہ پریشان مت ہو، ان میں سے اکثر وہ ہے ولیکن اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ وہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لانے والے نہیں. 950 سال محنت ہونے کے باوجود 80 سے بھی کم لوگوں نے وہاں پر ان کے اوپر ایمان لائے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور کے اندر زیادہ جو ہے وہ شیطان کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے نہیں. اللہ کے ماننے والے بہت کم ہیں. عباد الرحمن بہت کم ہے، عباد الشیطان بہت زیادہ ہے. آج بھی پوری دنیا کے اندر مثال پربنی اٹھا لو، ہمارا کس کے ماننے والے بتاؤ؟ ہمارے پربنی کے اندر. ہمارا محلہ لے لو مثال کے طور پر، ہمارے محلے کے اندر کس کے اندر ہے؟ شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کی غلامی کرنے والے ہیں. محلہ اٹھا دو، گھر اٹھا دو، خاندان اٹھا دو، ہمارا خاندان اٹھا دو مثال کے طور پر. ہر بندہ اپنے گھر کو دیکھیں گا، اپنے خاندان کو دیکھیں گا تو بخوبی ہم کو جائزہ ہو جائے گا کہ ہمارے پورے ہدایت کے راستے ہونے کے باوجود، ہمارے مسلمانوں میں گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود ہم کدھر اور کس روش پر جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا عبادک من المخلصین کہ جو میرے محبوب اور خاص بندے ہوں گے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں. اگر شیطان کے بہکاوے میں آ بھی گئے تو فوراً اللہ سے اپنی صلح کر دیں گے، توبہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، میرا معاملہ یہ کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں، میرے اندر چاپلوسی نہیں ہے.
اور انبیاء جو ہے تو صاف صاف بات کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ تھوڑے دن ایمان لا لو نا بعد میں ایسا ہو جاؤ ایسا ہو جاؤ، ایسی 2 نمبر بات نہیں کرتے، صاف بات رکھتے، ایمان لاؤ تو فائدہ ہے، نہیں لاؤ تو تمہارا نقصان ہے، ایک دم صاف بات کرتے۔ اور میں دیکھو اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے اور ایمان لانے کے بعد تم کو ثابت قدم جمنا ہے اور اسی کے حالت میں تم کو مرنا ہے، تبھی جا کر تم کامیاب ہوں گے۔ صرف ایمان لا لو گے اور اپنی منمانی زندگی گزاریں گے تو پھر تمہارے کو کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا کام ہے کھلا ڈرانا۔ اور قوم نے کیا شروع کیا، قوم اور یہ کہا کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی۔ قوم نے کہا اور انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے، ایک دردناک کے عذاب سے میں تم سے ڈرتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اس لیے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر دردناک عذاب کو نازل کرے گا۔ پھر بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے باتیں ان کے سامنے کی، حضرت نوح علیہ السلام کا نام اصل میں اور دوسرا کچھ ہے، ان کا نام عبد الغفار ہے۔ کیا نام ہے؟ غفار۔ نو نام پڑا ان کا رونے کی وجہ سے۔ نوحا بولتے نا مارنا، اے میرا بچہ مرا، نوحا بولتے نا، نوحا کر کیا نوحا کر رہا بولتے نا عورتیں، تو وہ نوح بنا وہاں سے کہ اتنا رونے والا، ان کا نام ہی پڑ گیا رونے والا نوح، رونے والا کثرت سے، بہت روتے تھے اپنی امت کے غم میں، فکر میں آ رہا میری امت کی زندگی بن جانا، یہ ہو جانا، بہت روتے، اس لیے ان کا نام نوح پڑا، ورنہ ان کا نام اصل میں ہاں عذاب تو بہت بڑا عذاب، آگے پوری تفصیل اللہ تعالیٰ پوری تفصیل اللہ اب ان کے جو وڈیرے تھے، ان کے جو صاحب ثروت جو آدمیاں تھے، انہوں نے کہا اے نوح، ہم تمہارے اوپر کس بیسک پر بنیاد پر ایمان لائے؟ اس لیے کہ آپ کے ماننے والے کون ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جن کا مارکیٹ میں کوئی اہمیت، جن کا مارکیٹ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں، گویا کہ ایک دم غریب خستہ حال، جن کو کوئی گنتا نہیں، مطلب ایسے لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا۔ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی آدمی ہے جس کی عقل و فراست بھاری کی ہے، جس کی بات ہے تو پوری دنیا مانتی ہے، ایسے نہیں۔ اور آج ہمارا بھی حال یہی ہوگا، ہمارے مدرسوں کے اندر وہ بچے پڑھتے ہیں جو ہے تو ایسے بچے پڑھتے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی بھی اہمیت نہیں، کچھ نہیں رہا تو ڈال دو مدرسے میں، السلام علیکم، کیا کیوں لائے جی بچے کو ڈالنے کا، کیا ہوا؟ اجی مجھ صاحب بشرات کر رہا بولے سر، اجی مجھ صاحب جھگڑے لا رہا بولے، ہمارے پاس بھی ایسے۔ پھر لوگ بولتے یار یہ ملسامہ ایسے کتنے چالے کرتے، بولے یار ان کو سلیقہ نہیں ہے رہنے کا، تو ہم بولتے مال کون سا ڈالے تم نے مدرسے؟ ایک بندے کا خاندانی چوہ ہے تو وہ دیں گے نا تھوڑا بہت خاندان تک وہ لیول کا، ایک بادشاہ کا حضرت، بادشاہ راستے جا رہا تو ایک اس کو پسند آ گئی تو اس کو اٹھا لیا، اب بادشاہ ہے اٹھا بھی سکتا، اٹھانے کو تو اٹھا لیا، ماشاء اللہ محلات میں رہنے لگی، واہ سبحان اللہ، اور جو اس کی خدمت ہو رہی اور یہ ہو رہی، اس کے تو آؤ بھگت ہو رہی، اس کا استقبال ہو رہا، اکرام ہو رہا، اور کھانے کی دسترخوان بچ جا رہے وغیرہ سب ہو گیا۔ اور مسئلہ یہ ہوا کہ جو اس کو پسند کر کے لایا تھا وہ دن بدن کیسی ہو رہی، دبلی اور باریک ہوتی جا رہی، بادشاہ پریشان ہو گیا، یار یہ ہمارا مال خراب ہو جا رہا بلکہ، تو بادشاہ نے ڈاکٹر کو بلایا، فلاں کو بلایا، تم ہزاروں ڈاکٹر آئے نہیں آئے، علاج کر، یہ گولی تھی وہ تو ایک نے چھو بھی کراؤں گا، چھو والے بھی ہوں گے نا اس زمانے میں، تو پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر ایک ماہر تھا اس نے لایا، بادشاہ سلامت ان کو اوپر سے نیچے سب دیکھ لیا، بولے کچھ ہے نہیں، بولے اس کا مطلب کوئی دوسرا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دوسرا مسئلہ ہے، اندرونی مسئلہ جو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں، مثلا پیٹ کا بولو، اس کا بولو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولے دوسرا تو خود مسئلہ ہے، بولے تو بولے ان کی امی کا ہے، ان کی امی وہ بولے چرکی کھانے والے، ابا امی وہ سب گھر بس تھا، بولے امی بھی پوری زندگی لالے پالے، ہاں بولے یہ مسئلہ ہے، بولے بادی سلامت اصل میں ان کا مزاج بولے ایسا ہوگا، بولے جب تک ان کو باہر گھر کا نہیں کہیں گے نا، بولے ایسا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں انسان جاتا تھا، جتنے آتے ہیں علماء حفاظ بن کے، وہ مارکیٹ کا جو مال ہے اللہ پاک وہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرتا، مگر ان کے خاندان کا اثر، ان کے باپ دادا کا اثر ان بچوں میں رہتا، اس لیے ان سے وہ نقل و حرکت بھی ہوتی رہتی، اس لیے کہ مولانا بننے کی وجہ سے فطرت نہیں بدل سکتی انسان کی،
جو فطرت انسان کو آئی وراثت میں گھروں سے، وہ فطرت کہاں سے بدلی گی؟ وہ کہیں نہ کہیں تو رہے گی نا. اس لیے بولتے نا کہ پہاڑ ہٹ سکتا مگر فطرت نہیں ہٹ سکتی، فطرت نہیں ہٹتی. اللہ خالق واقعہ تارا چھوڑ دیں گے اس کو. تو انہوں نے بولے کہ بھائی آپ کی جو ماننے والے ہیں ہم زیادہ لیول کے نہیں دیکھتے بلکہ کم کے، تو اور آپ کے جو ماننے والے ہیں اور ہم آپ کو جو دیکھتے ہمارے اوپر آپ کو کوئی اور فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ خزانہ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ فرشتہ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ فلاں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. ہم آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، یعنی آپ اور ہم برابر ہیں، کوئی ہمارے اندر مقام آپ کا بڑا نہیں ہے. اور پھر آگے بڑھ کر کہا بلکہ یہ تو چھوڑو، برابر کی بات چھوڑو، بلکہ ہم آپ کو اور نیچے دیکھتے ہیں، ہم آپ کو چھوٹا آدمی شمار کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے ہم آپ کی بات کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے قوم تمہاری کیا رائے ہے؟ وہی بات آ گئی جیسا ہم نے آپ کو بتائی تھی، میری وہ زندگی بتاؤ جب میں نبوت کے ملنے سے پہلے میں تمہارے پاس رہا. نبوت کے ملنے سے پہلے وہی زندگی کیسی تھی؟ نبوت کے ملنے سے پہلے تم میرے کو سلام کرتے، میری عزت کرتے تھے، اور جیسے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا تم کیا کر رہے آپ؟ میری تکذیب. وہی بات آ رہی. تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں میرے رب کی جانب سے دلیل پر تھا، یعنی فطرت پر، میرا نبوت کے ملنے سے پہلے میرا مزاج خراب نہیں تھا، میری فطرت خراب نہیں تھی. وآتانی رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب سے رحمت دیا، رحمت یعنی نبوت دیا، نبی بنایا. فعمیت علیکم، اور تم سے وہ چیزیں چھپا کے رکھ دیا. فعمیت علیکم، اور تمہارے اوپر وہ چیزوں کو چھپا کے رکھ. کیا مطلب چھپا کے رکھ دیا؟ یعنی جو میں فرشتے کو دیکھتا ہوں اور میں جو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتا ہوں، وہ تم کو نظر نہیں آتی. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے فضیلت دیا، ورنہ میں تمہارے پاس رہا، تمہارے ساتھ زندگی گزارا، اور میری زندگی صاف ہے، شفاف ہے. میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں. فعمیت علیکم انلزمکموہا، کیا ہم تم کو کیا ہم تم کو زبردستی کریں گے کہ تم ایمان لاؤ اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو. اب میرا کام ہے، تم نے پوری زندگی دیکھ لی ہے، اب میں تم کو زبردستی نہیں کرتا، تھوپتا نہیں ایمان اس حال میں کہ تم ناپسند کر رہے ہو. تم ایک بات ہے تم ایمان کو ناپسند بھی کر رہے ہو اور میں تم کو مجبور کر رہا ہوں ایمان پر، ایسا نہیں ہو سکتا. انلزمکموہا، کیا میں تم کو مجبور کر دوں اس حال میں کہ تم کیا کر رہے ہو، ایمان کو ناپسند کرو، یہ میرا کام نہیں ہے. وجا ملا سلکم، پھر کہا اے میرے قوم میں تم سے چندہ نہیں مانگتا، میں تم سے ٹیکس نہیں مانگتا، کوئی ہدیہ نہیں مانگتا. ان اجریہ، میرا کہاں ہے اجرت؟ اللہ کے پاس. ان اجریہ امان بطارد الذین آمنوا، اور یہ بات بھی سن لو جن لوگوں نے میرے اوپر ایمان لا لیا ہے غریبوں نے، میں ان کو ہکال نہیں سکتا. تمہارے کہنے کی وجہ سے میں ان کو ہکالنے والا نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے بہکاؤں میں آ کے، کیونکہ یہ ان لوگوں نے سے میرا ایک فائدہ، یعنی گویا کہ ان لوگوں نے میری بات کو مانا ہے، ان لوگوں نے میری بات کو مانا ہے، میری پیروی کی ہے. تو جب ان لوگوں نے مجھ کو میرا ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں تو میں ان کو خوشی کا میں کیوں بھول جاؤں گا؟ ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر ایمان لایا ہے. وَيَعْقُمْ مِلَا سَلْمٍ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بلا شبہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل اور بیوقوف قوم سمجھتا ہوں. جو لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، تو وہ گویا کہ جاہل اور بیوقوف قوم ہے. اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. جیسے حضرت بلال، ابھی قرآن ان کو بتا رہا کفار مکہ، ابو جہل کو، اتبا کو، شیبہ کو، جیسے انہوں نے کیا کہا ہے، پیارے محمد کون ہے تمہارے پاس بتاؤ، کیا ہے؟ بلال ہے. بلال کہاں کے ہے؟ خباب ہے، خباب بھی ہے. اور کون ہے؟ حضرت علی چھوٹے، اور کون ہے؟ حضرت ابوبکر، تو وہ بھی چھوٹے آپ سے. بتاؤ بڑے لیول کا بتاؤ نا، کوئی ہے کیا؟ کفار مکہ یہ اعتراض کر رہے تھے آپ کے پاس بھی. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ دیکھو ان کے پاس بھی ان لوگوں نے ایمان لایا تھا تو اللہ نے کامیاب کس کو کیا؟ جن کو تم غریب سمجھ رہے تھے اس زمانے میں اور تم چھوٹا آدمی سمجھ رہے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور تم کو کیا کر دیا؟ اس زمانے کے پوروں کو برباد کر. اسی طریقے سے اللہ تم کو بھی برباد کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ کامیاب کر دے گا. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم اگر میں ان کو ہکال دوں گا تو میری کون مدد کرے گا اللہ کے علاوہ؟ اگر میں ان کو ہکال دوں گا تو اللہ بھی میری مدد کیا کر دیں گا؟ اپنے پاس سے ہی دیں گا. کیونکہ اللہ کے پاس کیا دیکھا جاتا؟ دل دیکھا جاتا، پیسہ نہیں دیکھا جاتا، عزت نہیں دیکھا جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا.
اللہ تمہارے دلوں کی طرف کو دیکھتا ہے. وہی فرما رہے اس کے اندر اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے پاس سے اگر میں ان کو ہکال دوں یہاں سے. اور پیارے محمد کے زمانے میں یہی ہوا. عبداللہ ابن مکتوم آئے اور وہاں پر آپ کے سامنے ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کو ناگوار گزرا. اللہ نے فرمایا پیارے محمد ان کو اپنا وقت دیجیے. اب ایسا ہوتا اللہ آپ پریشان مت ہوئیے, اپنا چہرہ مت پھیریے, آپ اپنے دل کے اندر ناگواری محسوس مت کیجیے. یہ بندہ ہمارے نزدیک ان کے مقابلے میں اہمیت والا ہے. حالانکہ وہ کتنے 10-20 تھے اور یہ ایک بندہ تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف فرمایا ان کی طرف اب متوجہ ہو جائیے. جو ایمان لائیں گا وہ اہمیت والا ہے, جو ایمان نہیں لائیں گا ہمارے نزدیک اہمیت والا نہیں ہے. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر بعد میں کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے قوم میرے پاس اللہ کی جانب سے کوئی خزانہ بھی نہیں ہے اور میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا. اور یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نبی غیب کی باتوں کو جانتے, اور پیغمبر کھلا انکار کرے. اور ہمارے نبی نے وہاں پر انکار کیا. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو, غیب کا علم نہیں ہے کس کے پاس؟ صرف اللہ. قرآن میں. اور انہیں کہا غیب کا علم کو بھی ہے, ان کو بھی ہے. دیکھو کہاں پر نظر جائے انکار کیا قرآن کے خلاف ہے. تو ایسے بندے بخشے جائیں گے کل قیامت کے دن. اگر ان کا یہ عقیدہ رہے گا کیا ہے عبد القادر جیلانی غیب کا ہے, تو میں بولنا پوری زندگی عبادت کر کے بھی جہنم میں جائیں گے صرف ایک بات کی وجہ سے. اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک. کوئی بھی ہو نبی کے بارے میں اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم تھا جیسا اللہ کو ہے, جیسا اللہ کو ہے ایسا نبی کو غیب کا علم تھا, اگر کوئی بندہ نظر رکھتا ہے تو ایسا بندہ جہنم میں جلنے کا مستحق ہے, اور جہنم اس کے لیے واجب ہے. اور کبھی زندگی میں جنت میں نہیں جائے گا, کبھی جنت میں. تو اتنا بیسک عقیدہ ہے اگر نبی کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ رکھیں گا, کیونکہ اللہ سے ٹکر ہے. اللہ کو اور نبی کو ساتھ میں کھڑا کر رہا. اللہ اور نبی میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے, زمین و آسمان سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے اور نبی کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ نبی مخلوق ہے اور اللہ اللہ ہے. دونوں میں کوئی فرق ہو سکتا؟ ہاں مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی مقام ہمارے بعد کسی کا ہے تو آپ کا ہے, مگر دونوں میں یہ کیا برابری ہو سکتی کیا؟ اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ پیارے نبی فرما رہے کہ میرے پاس اللہ کے پاس کوئی خزانہ بھی نہیں ہے, اور نہ ہی میں غیب کہیں جاتا ہوں, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں. میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول انی ولا اقول, اور میں نہیں کہتا ان کے بارے میں جن کو تمہاری آنکھیں ذلیل سمجھتی ہیں, یعنی کمتر سمجھتی, جن کے بارے میں ان کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں بولتا. لکھ لو یہاں سے, اٹھو جاؤ, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتا. جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں تمہارے باتوں میں آنے کی وجہ سے. لن یأتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا. میں بالکل ایسا ان کے بارے میں نہیں کہتا, بلکہ جو ایمان لیں گا چاہے کوئی کسی بھی گھر کا ہو, کچھ کا ہو, چاہے وہ ابھی اسلام قبول کرے, چاہے بعد میں اسلام قبول کرے, چاہے مرتے وقت اسلام قبول کرے. جیسے ہزاروں بندے ایسے ہیں جو ابھی اسلام لا رہے ہیں, ان کے والدین ہندو ہیں. ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے, سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, اور پورے والدین اس کے ابھی اس کی بہنی بھی ایمان لا لیا. اس کے ابا ہندو, اس کی امی ہندو, اس کی بہن ہندو ہے, یعنی سکھ ہے, اور اس نے ایمان لا لیا, اس نے اور اس کے بہنی بھی ایمان لا لیا. ابھی پرسوں دن تھوڑے دن کلمہ پڑھا انہوں نے, ہاں, تو اس نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں وغیرہ. دیکھو تو اب یہ کمزور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے مقام و مرتبہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وہی فرما رہا کہ دیکھو میں کچھ بات نہیں کہتا ان کے بارے میں, جن لوگوں نے ایمان لا لیا ہے میں ان کے بارے میں اف بھی نہیں کرتا. ان کے بارے میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں ایسی سے. اللہ اعلم بما فی انفسہم, اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے, اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کتنی تڑپ ہے, اللہ جانتا ہے ان کی دلوں میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہے. انی ذل من الظالمین, اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو میں کہیں میں سو جاؤں گا من الظالمین, نقصان اٹھانے والے میں سو جاؤں گا. انی ذل من الظالمین, اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو میں نقصان اٹھانے والے میں سو, اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ایمان والے کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی صاف ہونا چاہیے. ہم کسی کے بارے میں کچھ نہ بولیں جب تک اس کے اعمال ایسے ہوتے ہو یا اس کا عقیدہ نظریہ کچھ ہوتا ہو, ہمارے لیے کچھ نہیں. اس لیے ہمارے علماء یہاں تک کہتے ہیں اگر کسی نے موت کے وقت ایسا جملہ بھی کہا تو ہمارے علماء فرماتے خاموش ہو, کچھ مت بولو. اگر پوری زندگی مسلمان گزارا, اگر موت کا ایسا کلمہ کفر بھی بکا تو یوں سمجھا جائے گا کہ موت کی سختی سے بک دیا. موت کی سختی, جیسے ایک بندہ گالیاں دیتے مرا, ایک بندہ شراب پیتے پیتے مرا, تو بھی شراب پی مجھے پلا, تو بھی شراب پی مجھے پلا.
تو ہم یہ کہیں گے بھائی سختی کی وجہ سے اس کی جملہ یہ نکل رہا تھا. ہمارے علماء یہ فرمائے اتنا تک ادب کرتے ہیں کسی ایک بندے کا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس معاملے میں, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی اگر حافظ بنتا ہے, عالم بنتا ہے, تو ان کے معاملے میں بھی ہم کو زبان احتیاط سے کھولنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرتبہ دیا ہے, ہم یہ نہ دیکھیے اب اس کا خاندان کیسا ہے, اس کا کیسا ہے, اللہ نے اس کی فضیلت دی ہے تو اس کے بارے میں ہم کو سکوت اختیار کرنا چاہیے. اگر اللہ نے کسی کو مرتبہ دیا ہے, مثال کے اللہ نے کسی کو حاجی بنایا, نمازی بنایا, اور کسی کو باپ بنایا, کسی کو شوہر بنایا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بھائی بنایا, کسی کو ہے تو دادا بنایا, نانا بنایا, تو ایک بڑا مقام ہے. اب ان کی حرکت ایک گندی ہے. مثال کے طور پر کوئی دادا بن کے بھی گندا سے رہتا گندا بن کے, دادا بن کے بھی, نانا بن کے بھی, اس کا مزاج وہ مزاج جو پرانا ہے. بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے, بچے ان کے دیکھیں گے اپنے نیک رہتے, مگر ان کی حرکت ہے. ابھی پرسوں کا معاملہ ہے کہ ابا پڑھ رہے, جہاں وہاں سے وہ کر کے آ, بچہ پڑھ رہا, بچے نے بھکا مار دیا ابا. ابھی ہمارے پاس آیا تھا پرسوں دن, تو ارے کئی مار رہا بلکہ باپ کو, تو اس کو پھر نیک بننے کے واسطے تھوڑے دن اس کو بھیج دی, دور کر دی باپ سے. ارے بولے صبح صبح تھوڑے دن بول یہ لے کے آ, وہ لے کے آ, یہ کر وہ کر, گندے کام آپ ان کے کریے بولے. وہ بچے کو تھوڑا سمجھ گیا, بچے کا معاملہ بن گیا. مثال کے بچہ ان کے ساتھ رہنے لگا, ان کے ساتھ نمازی لوگوں کے ساتھ رہنے لگا, تو تھوڑا اس کے اندر تھوڑا فرق آ گیا. وہ فرق آنے سے تھوڑا وہ سمجھ رہا کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے, تو ابا کو اٹھا کر رکھی رہتی ہے, تو اس کو بولے ارے ابا کو ان کو مار کیا ستا رہے. تو ایسا ہے کہ اب وہ مزاج ان کا پرانا ہوگا, ابا کا مار اللہ نے بچے کو دے دیا کسی وجہ سے ہے, تو ایسا ہے تھوڑا ان کا ادب و احترام کر کے ہم کو چاہیے کہ پاس و لحاظ کرنا چاہیے. وہی فرما لے اللہ اعلم. پھر بعد میں وہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح آپ ٹینشن نہیں چلو نہ کو. اب پھر بعد میں قوم نے بہت بھیانک معاملہ کر دیا. نوح اب کیا ہے روز روز کا جھگڑا, کھرکی ایسا کرو, تم لے کیا بولا, تم کیا عذاب کون سا عذاب ہے, کون سی کوالٹی کا ہے, کتنے نمبر والا ہے, لے کے آؤ دیکھیں, جان چھوڑو, یہ کب تک چلے گا اپنا ڈسکر یہ معاملہ ختم ہی کر دیں گے, چل لاؤ عذاب دیکھیے. قالوا یا نوح قد جاءنا فی عالم نوح, کب تک جھگڑے کرتے رہیں گے, وقت بہت دنوں میں جھگڑا کرتے رہے, تنگ آ گئے ہم تو. فاتنا لے کے آؤ عذاب جو ہم سے تم, اگر آپ سچے ہیں عذاب لے کے آؤ. اللہ بلا یعنی چیلنج کر رہے ہو, باہر رہے. اور انبیاء کبھی ایسا بھڑکاؤ بھاشن میں نہیں آتی, کیونکہ نبیوں کی تربیت کون کرتا, اللہ تعالیٰ بھی ایسے ان کے چلر باتوں میں نہیں آتی. قال انما یاتیکم بہ اللہ, انہوں نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے پر عذاب آئے گا اللہ چاہے تو, اور تم اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں. اللہ کے عذاب کو تم اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے. اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا, نوح علیہ السلام کا بیٹے ذرا آ جا, تو ان کا اے ابا عذاب آیا تو پہاڑ پہ جاؤں گا, ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد. وہی نوح علیہ السلام نے کہا میں تو تمہارے بارے میں جل رہا ہوں, کڑ رہا ہوں, تڑپ رہا ہوں, مگر تمہارا مزاج بدلنے والا نہیں ہے. میرا مزاج کیسا ہے, کیونکہ میں رحم دل ہوں, میں تمہارے احوال کو جانتا ہوں. اور امتی جو نبی جو ہوتا ہے نا, باپ سے زیادہ رحم ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ رحم دل ہوتا ہے, ماں سے بھی زیادہ. نبوت کو نبی کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ کسی امتی کو نقصان پہنچے, تکلیف پہنچے, اور نبی سکون سے رہے, ایسا ہو نہیں سکتا. وہی فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں خیر خواہی چاہ رہا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ تم کو گمراہ کر دے گا. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے میرا نوح اگر پوری زندگی نہیں, 1000 سال نہیں, بلکہ 5000 سال بھی ان کے پاس رہنا, یہ سدھرنے والے نہیں. 1000 سال میں نہیں سدھرے تو کیا سدھریں گے 5000 سال میں پھر. مثال کے طور پر ارے تم نے اب تک نہیں کرے تو کیا موت کا خطرہ کریں گا. فرعون ہے, پوری زندگی نہیں سدھرا, موت کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو وہی فرمانے کی میں تو تمہارے بارے میں خیر خواہی کرتا ہوں, کیونکہ میں غیب کو نہیں جانتا, میرا دل تو کھڑ رہا تمہارے بارے میں, پر اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. تو یہ فرمایا کہ اللہ اگر تم گمراہ کر دینا تو میری خیر خواہی کرنا کچھ بھی. وہ ربکم, وہ تمہارا رب ہے, وہ الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی, اے نوح اب جان دو, ٹینشن نہیں ہے, چھوڑو, یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. الا فلا اب تم کیا مت کرو, ٹینشن مت کرو, غم مت کرو, بما کانوا یفعلون, جو کر رہے ہیں ان کو کرو. ایسا آپ یہ کام کرو, ان کو کرنے دو, آپ یہ کام کیا کرو, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ. کیا مطلب, ہم بولیں گے نٹا کیسے لگانا, بولٹا کیسے لگانا, چھت کیسے لگانا, مطلب یہ نا نگرانی, مطلب یعنی ہم بتائیں گے آپ کو ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو. وہ تقریباً اسی مقدار ہے, کتنی بڑی تھی مجھے یاد نہیں ابھی, تو اتنی بڑا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اور ہم نے ان کے پاس وحی کی, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور لوگوں پوچھیں
کیا بنا رہے آپ؟ کس کو کچھ نہیں بولنا ہے، آپ اپنا کام کرو، کس کو بات مت کرو. اے ظالموں، جن لوگوں نے آپ کو بات کو نہیں مانا تو جواب کیوں دے رہے آپ ان سے؟ پھر ظالمین انہم مغرقون، یہ کیا ہونے والے؟ ڈوب جانے والے. تو معلوم یہ ہوا جو لوگ ہے تو جو لوگ اسلام کی طرف آتے نہیں، جو اسلام کی طرف باتوں کو مانتے نہیں، جن کے دل بھرے ہوئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں، ان کی طرف نہ دیکھیں. اب ہمارا محلے کے اندر اکثریت وہ ہے جو اللہ کو نہیں ماننے والی، اکثریت وہ ہے جو نماز چھوڑنے والی. ہم کو چاہیے کہ ان کی طرف نہ دیکھیں، ہم اپنا کام کریں. اس نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا مکہ کے اندر کون مار رہا کون نہیں مار رہا. آپ نے اپنا کام کریں، آپ نے اپنا کام کریں، اپنے آپ تبلیغ کرتا. ابو طالب مسلسل محنت کرتے رہے، آپ ابو طالب کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے، آپ نے ٹینشن نہیں لیا سچا ایمان نہیں، بس اپنا کام فلاں ایمان لاؤ، بس کام کرتے رہو، کام کرتے رہو. نوح علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کی بیوی میں ایمان نہیں لی، آپ نے ٹینشن نہیں، آپ نے کام کرتے رہے. بس ہم کو بھی چاہیے اس دور کے اندر بدتمیز اور بد اخلاق بد تہذیب لوگ زیادہ ہیں، ان کے ٹینشن میں نہ پڑے، ہم اپنی آخرت کو خراب نہ کریں ان کی وجہ سے. ہم اپنے کام میں لگے رہے، ہم اپنے دینی کام میں لگے رہے، اپنے قرآن کی خدمت میں لگتے رہے، مساجد میں لگتے رہے. لوگ آئے نہ آئے آپ لوگ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے. یہ فرمایا انی ولا تخاطبنی، ان سے بات مت کرو ظالموں سے، آپ اپنا کیا کرو کام. تو آج کے دور میں بھی یہی ہم بولنا چاہ رہے ہیں. آج کے دور میں لوگوں جو کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، ہم اپنے اسلام کے لیول کو آگے بڑھا دیں. لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں نا، اپنے نبی کی محبت کو ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرنے زیادہ عمل کر کے بتاؤ. ہمارے نبی ایسے تھے اس لیے ہم چھوڑ دیا بیٹے، معلوم کیا ہمارے نبی بیٹے ناپتن میں کمی کرنے والے کو منع کرتے، زیادہ دے بولتے تھے. لے ہمارے نبی کہاں ہے؟ ہمارے نبی بولے چل دھکا لگا معاف کرے بیٹے جا، ہمارے نبی معاف کرو بولے. اپنے نبی کا عمل کر کے بتاؤ ان کے سامنے، ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا، ان کو بتاؤ. لوگ یہ کر رہے تو اپنے نبی کا عمل کو ہم زیادہ کر کے بتائیں، اسلام کی محبت کو ہم نہیں بھائی نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ہمارے دوست گئے تو وہ دیتے نا پرسادہ، وہ جا کے ہمارے ماما ہیں ان کے ساتھ دوست رہتا ان کا، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، خبر کھولنے والا ہے، خبر کھولنے والا ہے، وہ خبر کھولنے والا فیروز نام ہے اس کا، آپ کو معلوم ہوا تو انہیں تھا ساتھ میں. تو ایک کے پاس وہ کھلی والے کے پاس گئے، غیر مسلم تھا، تو کھلی لینے کے بعد اس دن ان کا کوئی تہوار تھا، تو وہ پرساد کے ساتھ کیا بولتے دیے انہوں نے. تو اس نے کیا کر دیا آؤ ہٹا بولے. تو جو ان کا دوست بتا ان کے تعلقات ہیں نا، ہمارا ماں پریشان ہو گیا کیا ہوگا. لو لو نہیں لیتے بھائی اپنے لیتے بولے ہٹا بولے. تو نہیں تو یہ ایسا رہتا کہ یہ جو معاملات رہتے نا، اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ جو صاف بتا دے بھائی، اپنی نہیں چلتا ہے، اپنا جو لیول ہے بتا ان کا کیسا لیول ہے انہوں بتا دیتے نا، اپن بھی اپنا لیول بتا دیں. کوئی زبردستی نہیں، وہ زبردستی نہیں کرتے، آپ نے کھانا ہی پڑے گا بول کے. ہاں یہ الگ ایک دم اس کی ایمانی غیرت جاگی اس موقع پر، انہیں بول سکتا تھا کہ مثال جو ہے اپنے نہیں چلتا بھائی، یہ بھی ایک معیار ہے بھائی، کھلا انکار کر دو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کو ناگوار گزر رہا بھی تو کیوں گزر رہا بھائی آپ، یہ ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک دھرم ہے، آپ کا ایک مذہب ہے کہ نہیں. جیسے مثال کے طور تم قربانی کرتے کیا، تم گوشت کھاتے بھائی، ہمارے مذہب میں ہے وہ چیز، ہم کو جب تھا آپ کو بولے قربانی کرو تو وہ جو آپ کو جھٹکا بیٹھے گا تو یہ ہم کو پرسا سے جھٹکا بیٹھتا ہے مثال کے طور پہ. ہاں خان میں باہر ملا کے دو آپ باہر سے یہ پیڑ کا ڈبہ پورا لے لیا ایک مثال کے طور پہ نہیں لیتے. انہم مغرقون، سب ڈوبنے والے. نوح علیہ السلام نے کیا بنایا؟ کشتی بنائی. وکلما مر علیہ ملأ من قومه سخروا منه، جب جب کوئی گزرتا مثال کے طور پہ چنو آیا کیا کر رہے، پھر ادھر سے منو آتا کیا کر رہے، پھر ادھر سے آتا ہوں نانی کے پاس کیا کر رہے، پھر دادی کے پاس سے آتا، جب جب گزرتا کیا کر رہے ہیں، کہاں چلاتے، پہاڑ میں چلاتے کشتی، پورا ریگستان پڑے ہوا ہے ماشاء، پانی نہیں کچھ نہیں، چلیں گے کہاں. کلما وکلما مر علی ملأ من قومه، گویا کہ آپ کا مذاق اڑاتے، ٹھٹا اڑاتے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ہاں مذاق اڑاؤ. کیا فرمایا انہوں نے؟ ہاں مذاق اڑاؤ ہمارا، ہم بھی تمہارا مذاق اڑیں گے. پھر ہم کب اڑیں گے؟ ٹاٹا بائے بائے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، پھر تم قریب جان لیں گے کون کوئی ہے وہ شخص کو جس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا. کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے؟ کس کے پاس آئے گا؟ جو نہیں مانے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور تمہارے اوپر پورا پورا عذاب اتر کرے گا. وَيَحِلُّ مانے اتر جانا، شٹ پورا پورا ہمارے بدن میں کیا ہوگا،
اتر گیا پانی ڈالیں گے پورا پورا چل جائیں گے، ایسے نہیں ایک پارٹ ملیں گا ایک پارٹ ملیں گا، مثال کے طور پہ پورا پورا بدن ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے اور میرے پیر میں بھی ہے اور میرے بدن پہ بھی ہے، یہ تمام کے تمام ویسا وحل علیہ عذاب مقیم، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا دائمی عذاب اتر کر رہے گا. کیسے اتر کر رہے ہیں؟ پھر نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، سب طرف سے. 2-3 باتیں ہیں بس آخر سے اثر ہے وہ یہ پانی کی بات ہے. حتی اذا جاء امرنا فارت التنور قلنا احمل فیہا، یہاں تک کہ جب ہمارا امر آیا، امر یعنی عذاب، اور فارت التنور اور چولہے میں سے پانی نکلا. عذاب کی شکل کیا تھی؟ عذاب کیسا معلوم ہوا؟ پانی کہاں سے نکلے گا؟ زمین میں سے نہیں، چولہے میں سے. ہاں عذاب کی صورت تھی. عذاب کی نشانی یہ ہے کہ وہ تنور ہوتے ہیں، تنور اپنے روٹیوں کا چولہا سمجھو مثال تنوری تھے، تو فرمایا کہ وہ اس میں سے پانی ماری گا، اگر وہاں سے پانی نکلا نو سمجھ جاؤ یہ وہ جھٹکا ہے، شروع ہو گئے یہاں سے آپ. اور جب تم یہ دیکھ لو تو آپ کا کام کیا ہے پھر؟ آپ قل احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن. تو آپ کا کام یہ ہے مرغا، مرغی، بکرا، بکری، چلو مرغا مرغی، چلو آ جاؤ آپ ان کا بیٹھو، ہاں سائڈ میں ہو جاؤ، تم بکرا بکری تم ادھر آؤ، شیر شیرنی ادھر آ جاؤ، سانپ اور سانپ کی نر مادہ، ہر جانور قسم کا ایک نر مادہ آپ نے اپنے سواری میں سوار کر دیے. پھر وہاں جو آپ کے ساتھ تھے 80 جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو لے لیے، اور آپ کے خاندان میں سے جو تھے آپ نے ان کو اپنے ساتھ میں فرمایا کہ جوڑا جوڑا لے لو اس میں سے، وہ اہلک، اور آپ کے خاندان والوں کو لے لو، الا من سبق علیہ القول، مگر اس شخص کو جس پر اللہ کی مہر ثابت ہو چکی ہے، ومن آمن، کہ وہ کیا ہے، مگر وہ جو جن پر اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے اور وہ جو ایمان لائے ہیں. مگر جس کے اوپر یعنی ثابت ہوگا کہ ایمان نہیں لانے والا ہے تو وہ آپ کے علم میں اس میں سوار نہیں ہوگا. من ومن آمن، مگر وہ آدمی سوار ہو جائے گا جو ایمان نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان میں کا ہو، چاہے وہ آپ کے خاندان سے باہر کا ہو. اگر آپ کے خاندان کا جو ہے جس پر اللہ کی مہر ثابت ہوگی، یعنی آپ کا کنعان نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کنعان ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. اس سے ہی کہا تھا بیٹے آ جا، بیٹے آ جا، تو بچے نے کہا وما آمن معه الا قلیل، آپ کے اوپر ایمان لوگوں نے نہیں لائے مگر کتنے؟ تھوڑے. اللہ خود بولے خلیل، تو اس کا مطلب زیادہ برباد ہو گئے. لوط علیہ السلام ہماری امت میں کیا ہے؟ زیادہ کون سے بتاؤ؟ میں جیسا پڑھ رہا ہوں آپ کو جائزہ بہت آسان ہے. برمانی دیکھ لو، پوری انڈیا دیکھ لو، انڈیا کا پورا دنیا دیکھ لو، عرب دیکھ لو، اور تمہارا وہ دیکھ لو، اپنے امریکہ دیکھ لو، روس دیکھ لو، جاپان دیکھ لو، چائنا دیکھ لو، کتنا کیا معیار ہے ہمارے پاس. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اور انہوں نے السلام نے کہا کہ ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فيها اس کشتی میں، اللہ کے نام سے وہ چلیں گی، اور اس کا عمرساها، اور اس کا رکیں گی، اور اس کا ٹھہرنا اور چلنا یہ اللہ کے ان ربی لغفور رحیم، اور میرا رب ہے تو تم کو معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے. اگر تمہارے سے کوئی خطائیں چوک ہو گئی اللہ معاف کرے گا، اور تم پر رحم کر کے اللہ نے کیا کر دیا؟ سوار کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، بلا شبہ وہ کھلا ڈرانے والے تھے کہ عبادت مت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف، اور بلا شبہ میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا دردناک. بس ان کی قوم نے کہا، جو لوگ کافر تھے، کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر ہمارے سر کا آدمی، بشر یعنی آدمی ہمارے جیسا، وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے چلنے والے مگر وہ لوگ جن کا معاشرے کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں، یعنی ذلیل لوگ، بادی الرأی یعنی ہلکی رائے والے، بادی الرأی یعنی ہلکی رائے، جن کی بات کو کوئی قبول نہیں کرتا، یہ مطلب یہ. وما نراک، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تو آپ کو کیا شمار کرتے ہیں؟ جھوٹا. انہوں نے کہا اے میرے قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے دیا؟ نبوت دے دیا اپنے پاس سے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہیں جو تم سے چھپی ہوئی ہے، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، جو تم کو معلوم نہیں ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم تم کو مجبور کریں گے اس حال میں کہ ہم تم کو چپکا دیں گے، یعنی مجبور کر دیں گے اس حال میں کہ تم کو ناپسند کرے ہو. اے میرے قوم، میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا، میرا پیسہ میری اجرت اور میرا ثواب اللہ کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو نہیں ہکالوں گا جو لوگ میرے اوپر ایمان لانے ہیں. بلا شبہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں ایک دم بیوقوف قوم.
بیوقوف آدمی کیا مطلب؟ ایک اس کو آسان مثال سے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی، بہت سمجھدار ہے، مگر ایک آدمی کہہ رہے کہ بھائی آگے مت جاؤ، کیا ٹوٹا ہوا ہے؟ پل ٹوٹا ہوا ہے، مگر ایک سمجھدار آدمی کیا کر ہٹ دری کر کے اس کی بات کو نہیں مانو، چلے گا تو اس کی سمجھداری کام ہوئی اس کو؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو بندہ ہے جو کم رائے والے، اگر انہوں نے سمجھ لیا اور سامنے والے کی بات کو مان کر انہوں نے مان لیا تو ایمان لانے سے کامیاب ہو گئے، اور ایک سمجھدار تھا انہوں نے نہیں مانا تو کہیں بھی جا کے گر گیا، جیسے گوگل کی بات کو مان کے کہاں گر دے وہ رستہ بتایا معلوم بھی ہے سب، گوگل نے ایک بندے نے گوگل کو دیکھ کے گاڑی چلا رہا ہو تو گوگل نے اس کو دو راستے بتائے، پول والا بتایا اور ایک ہے تو نیچے والا بتایا، تو یہ بندے نے پول والے بری والا راستہ لے لیا، بری جا کے ختم تھا آگے، ایسی تھا نا وہ پول مکمل نہیں ہوتا کام اس کا، انہیں ہمارا پھر بول کے سیدھا چلے گیا ہے کہ نہیں واقعہ؟ تو یہ ہے زیادہ اشارہ نہیں کرنے کا، تو اس پہ حساب سے بڑوں کی بات کو ماننے کا، جب نوح علیہ السلام نے کہا تو ماننے کا، وہی بات بتا گئے بیوقوف قوم ہے، اے میرے قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کی جانب سے اگر میں ان کو ہکا دوں گا، کیا تم نصرت حاصل کرتے؟ نصرت حاصل نہیں کرتے، ولا اقول، اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہوں گا جن کو تم لوگ کمتر سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کامیاب نہیں کریں گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، جب اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو میں اپنے آپ میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ اے نوح علیہ السلام قوم نے کہا اے نوح آپ بہت زیادہ کچھ جھگڑا ہوگا، بہت دنوں چل رہا ہمارا، تو ایسا کرو تو عذاب لے کر آؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اگر اللہ چاہے گا، اور جب اللہ کا عذاب ہے گا تو اس کو ہرا نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اور تم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے میری نصیحت کرنا اگر میں ارادہ کروں کہ تم کو نصیحت کروں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو گمراہ کر دیا ہے، اگر اللہ ہی چاہتا ہے تو گمراہ کیوں؟ انہوں نے ایسی شرکسی کی کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دیا؟ ٹھپر، ورنہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ بات بھی دھیان میں رکھ لو، اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ اللہ کے نزدیک میں اور تم برابر ہے، اللہ کے نزدیک ہر بندہ برابر ہے، رام رحیم دونوں نزدیک اللہ کے برابر ہے، مگر ایک نے مان لیا تو اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا، ایک نے مانا تو اللہ اس کو ناکام کرے، وہ ربکم وہ تمہارا رب ہے، وہ اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم یقولون افترا، ان لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ان باتوں کو گھڑ لیا ہے، اور کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو میری طرف سے گھڑ لیا ہے تو اس گھڑنے کا الزام میرے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا تو میرے کو اس کی سزا ملے گی، یعنی گویا کہ تم بول رہے کہ تم یہ باتیں اپنی طرف سے بول رہے تو مجھے اس کا گناہ ملے گا، مگر تمہارا کام کیا ہے؟ مانو میری بات کو، وما انا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں ان چیزوں سے جس کا تم مجھے میرے اوپر الزام لگاتے ہو جرائم کا۔ وأوحي الیہ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ آپ کے قوم میں سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اب اس کے علاوہ کوئی ایمان آپ کے اوپر نہیں آنے رہا، بس آپ غمگین مت ہوجیے جو کر رہے ہیں، اور ہم نے حکم دیا کہ نوح تو ہماری نگرانی میں کیا بناؤ، کشتی بناؤ، اور ان کی باتوں کا جواب مت دو جن لوگوں نے ظلم کیا، یہ کیا ہونے والے ہیں؟ قریب ڈوبنے والے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جب ان کے سامنے سے کوئی آدمی ان کا امتی گزرتا تو ان سے ان کا مذاق اڑاتا، سخروا منہ قال ان تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو ہمارا، بلا شبہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ فسوف تعلمون، پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر عذاب آیا ہے رسوا کرنے والا، اور وہ عذاب اتر کر رہے گا، اور وہ عذاب کیسا رہے گا؟ دائمی رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ نہیں، اس کا بھی ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو کیا ہوا؟ وہ چولہا ابلنے لگا، تو ہم نے کہا کہ اے نوح اس کشتی کے اندر جوڑے کو شمار کر دے اور تیرے گھر والوں کو، مگر جس کے اوپر فیصلہ ثابت ہو گیا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے لوگ، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ چلو عذاب آ گیا، سوار ہو جاؤ، کس کے نام سے؟ اللہ، بسم اللہ مجریہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ۔ ان ربی لغفور رحیم، اور میرے رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کی مستقبل